بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج جو ہماری دہرائی ہوگی وہ ہم اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس میں غیر متمکن کی جو پہلی قسم تھی آ، مضمرات، اور دوسری قسم تھی اسماء اشارہ، اس کو ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ 1 گھنٹے کے اندر مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے، 1 گھنٹہ مزید ہے، تو کوشش کریں گے یہاں سے آگے چلیں۔ تو اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم ہے اسماء موصولہ یا موصول کا بیان۔ سب سے پہلے تعریف ہے، اسماء موصولہ اس اسم کو کہتے ہیں جو جملے کا کامل جز بننے کے لیے صلے کا محتاج ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں موصول جو ہے وہ اپنے صلے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس اسم کو کہتے ہیں جو جملے کا کامل جز بننے کے لیے صلے کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صلے کا یہ محتاج ہوتا ہے، اور صلہ جو ہے جب آتا ہے تو اس کے بارے میں مزید آپ نے آگے پڑھا تھا کہ وہ جملہ ہوتا ہے، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ جیسے آگے مثال بھی دی ہے، جیسے جاء الذی ناصرہ، ٹھیک ہے؟ آیا میرے پاس وہ شخص جس نے مدد کی۔ تو اب دیکھیں الذی اس میں موصول ہے اور یہ آگے صلے کا محتاج ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جملے کا مکمل جز بننے کے لیے یہ صلے کا محتاج ہوگا، ورنہ اگر اکیلا الذی آ جائے گا تو جملہ کا یہ جز بھی نہیں بن سکے گا، ٹھیک ہے؟ اور جملہ پورا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ یہ جو اس میں موصول ہے، کہ جملے کا جب کامل جز بننا ہوتا ہے تو جملے کا مکمل جز بننے کے لیے اس کو صلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے آگے الذی کے بعد آگے ناصرہ، اس کا صلہ آ گیا، اور صلہ ہم نے پڑھا تھا جملہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ناصرہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا صلہ بن جائے گا۔ تو جاء فعل، الذی اس میں موصول، ناصرہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر فاعل، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ اس کی تعریف ہوگی۔ آگے ہے صلہ۔ صلہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اس میں موصول کے بعد مذکور ہو، یعنی اس میں موصول کے بعد ذکر ہو، لکھا ہوا ہو۔ جیسے جاء الذی ابوہ عالم، کہ آیا میرے پاس وہ شخص ابوہ عالم، کہ اس کا باپ کیا تھا؟ عالم تھا، یا اس کا باپ عالم ہے۔ جیسے دیکھیں اب یہاں پر بھی دیکھیں جاء فعل ہو گیا، الذی اس میں موصول ہو گیا، آگے اس کا پورا صلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ موصول جو ہے اپنے صلے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور موصول کے متصل بعد اس کا جو ہے وہ صلہ آتا ہے۔ تو اب یہاں پر الذی اس میں موصول، ابو، ابو جو ہے وہ مضاف، حسین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ٹھیک ہے؟ عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ بن جائے گا فاعل۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جو ہے وہ جو صلہ آیا تھا وہ پورا جملہ تھا، اب وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے جس کی مثال اوپر گزری الذی نصر، اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جس کی مثال یہاں پر آئی ابوہ عالم، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے جیسے ہی اس میں موصول اس میں موصول آ جائے تو آگے صلہ آپ نے سب سے پہلے غور کرنا ہے کہ اس کا صلہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ بنے گا یا جملہ اسمیہ بنے گا۔ اگر فعلیہ بنے گا تو فعل فاعل سے ترکیب شروع کر دیں گے، اور اگر اسمیہ بنے گا تو مبتدا خبر سے جو ہے وہ ترکیب شروع کر دیں گے۔ اچھا جی، آگے ہے اس میں موصول کی تعداد۔ اس میں موصول ان کی تعداد 16 ہے، وہ آگے لکھی ہوئی ہے الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، یہ مذکر کے لیے ہیں۔ آگے مؤنث کے لیے آ رہے ہیں اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، اللائی، یہ سارے جو ہے وہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں تینوں۔ آگے ہے ما، من، ایجن، ایتن، ذو بمعنی الذی، الف لام بمعنی الذی، یہ بھی سارے جو ہے وہ اسماء موصولہ میں سے ہیں۔ تو یہ ان کی تعداد 16 مکمل ہوگی، اور اس میں یہ چیز آئی ہے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث میں دو حالتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک لکھی ہے اللذانی حالت رفعی میں، اور اللذینی یہ حالت نصبی و جری میں ہے، تو یہ اسی طریقے سے استعمال ہوں گی۔ آگے مفید بات، اس میں موصول کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں جنہوں نے، جو، جس، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے الذی نصرتہ عالم، کہ اب دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے الذی نصرتہ، کہ میں نے جس شخص کی مدد کی، عالم، وہ عالم تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں یہاں پر جس کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ عبارت میں جب آتا ہے تو اس طریقے سے جنہوں نے بھی آ جاتا ہے، جو بھی آ جاتا ہے، ماں جب آ جاتا ہے تو جو آ جاتا ہے، اس طریقے سے جس بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نصر تو وہ عالم، میں نے جس کی مدد کی وہ عالم تھا۔ آگے ہے قاعدہ، اور فائدہ نمبر 1، فائدہ نمبر 1 میں لکھا ہوا من اور ما، یہ بھی اس میں موصول ہے،
اور یہ مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے مشترک ہے، یعنی سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ایک جیسے ہی ہیں۔ من اور ما، ٹھیک ہے، یہ مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو تو شروع میں یہ من ہی آئے گا، اور اگر جو ہے وہ مذکر مؤنث ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ من کا مؤنث لانا پڑے گا، یا من کا تثنیہ یا جمع لانا پڑے گا، یا ماں کا مؤنث لانا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا ماں کا تثنیہ اور جمع لانا پڑے گا۔ بتا دیا کہ آگے جو بھی ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مفرد ہو یا مذکر ہو، مؤنث ہو، تو یہ من اور ماں یہ ایسے ہی رہیں گے اور یہی استعمال ہوں گے ان کے لیے۔ البتہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے آپس میں، کہ من جو ہے اس کا استعمال ذوی العقول یعنی عقل رکھنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما اس کا استعمال غیر ذوی العقول یعنی عقل نہ رکھنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ من اور ما کے بارے میں تفصیل ہوگی۔ آگے ایون ریتن کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں کہ ایون اور ایتن یہ بھی اس میں موصول ہیں۔ ایون و ایتن یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو اوپر تو آپ نے کہا تھا کہ صرف من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے، جبکہ ایون اور ایتن ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ایون جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایتن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایون یہ واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اور ایتن یہ واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث کے لیے آتا ہے۔ فائدہ نمبر 3، اب بات ہو رہی ہے زو کی۔ زو یہ بھی اس میں موصول ہے، اور یہ اور مبنی بھی ہے، لیکن یہ کبھی مضاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ زو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کبھی مضاف نہیں ہوتا۔ اب جو آپ نے کیا نام اس کا، اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں آپ نے پڑھی تھی اسماء ستہ مکبرہ کے اندر، وہاں پر جو آپ نے زو پڑھا تھا وہ مضاف ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اضافت وہ مضاف ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس اس کا اعراب بھی بدلتا ہے، ٹھیک ہے، اور رفعی حالت میں اس کی واو کے ساتھ ہے، نصبی حالت جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، اور جری حالت یا کے ساتھ ہے، تو وہ خود بھی بدلتا رہتا ہے اور آگے وہ مضاف بھی ہوتا ہے۔ جبکہ یہ جو مبنی والا زو ہے یہ اپنی حالتیں بھی نہیں بدلتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رفعی حالت آئے گا زو رہے گا، نصبی حالت آئے گا تو زا ہو جائے گا، جری حالت آئے گا تو زی ہو جائے گا، نہیں، یہ ہر طرح جو ہے وہ زو ہی رہے گا، اور یہ مضاف بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ان میں اور معرب میں اور مبنی میں جو زو ہیں ان میں بنیادی فرق بھی ہے۔ تو زو یہ اس میں موصول ہے اور مبنی بھی ہے، لیکن یہ کبھی مضاف نہیں ہوتا۔ اب اس زو سے مراد کون سا والا زو ہے بتا رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس سے مراد بنی طے کی لغت والا زو ہے، ٹھیک ہے، جو الذی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زو ادھر حقیقت کس معنی میں ہوتا ہے بتائیں؟ اللہ زی کیسے؟ الذی میں الذی کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ الذی والا کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ جو وہاں پر جو اس میں متمکن کے 16 قسموں میں ہم نے زو پڑھا تھا اس کا معنی صاحب کے تھا یا والا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ذو علم، علم والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو زو آ رہا ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، جیسے جا انی زو زاربا کا، ٹھیک ہے، جا انی زو زاربا کا ای جا انی الذی زاربا کا، ٹھیک ہے، آیا میرے پاس وہ شخص جس نے آپ کو مارا، تو یہاں پر یہ الذی کے معنی میں ہے، اور یہ کبھی زو زا زی میں تبدیل نہیں ہوتا، جیسے جا انی زو قامہ، رأیت زو قامہ، مررت بھی زو قامہ۔ اب دیکھیں یہاں پر تین حالتیں آ رہی ہیں، آگے دیکھیں یہاں پر یہ زو جو تھا وہ فاعل بن رہا تھا تو رفیع حالت میں ہی رہا، اپنی اصلی حالت میں ہی رہا، زو ہی رہا، اور مضاف بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ رأیت دیکھیں، رأیت زو قامہ، اب رأیت یہاں پر مفعول بن رہا تھا تو اگر یہ م- کیا نام اس کا معرب ہوتا تو یہ زا بن جاتا، جبکہ یہاں پر بھی یہ زو ہے، اس طریقے سے آگے مررت بھی زو قامہ، تو یہاں پر دیکھیں یہ اگر معرب ہوتا تو بیزل ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو اس میں مضاف بھی ہو جانا تھا، اور اس میں جو ہے وہ جری حالت بھی آ جاتی تھی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ بات میں نے بھی آپ کو بتائی، ایک ذو صاحب کے معنی میں بھی آتا ہے، جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور وہ جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے اور معرب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آ، جیسے ذو مالن ای صاحب مالن، ٹھیک ہے، یعنی مال والا، ٹھیک ہے۔ اگر اس ذو زی زا کے بعد اسم آئے گا تو وہ اسم مجرور ہوگا، جیسے نصرت الی ذی علم، ٹھیک ہے، میں نے جو ہے وہ دیکھا علم والے شخص کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ معرب اور مبنی کے ذو کے بارے میں فرق بھی ہو گیا۔ آگے فائدہ نمبر 4، جب اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغے میں الف لام آ جائے تو وہ الذی کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغے میں جب الف لام آ جائے تو وہ الذی کے معنی میں ہوگا، جیسے الضارب، اب اس کا معنی کیا کریں گے، اب یہاں الف لام الذی کے معنی میں، تو عبارت یہ بنے گی الذی ضرب المضروب الذی ضرب، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں ہے المؤتون الزکاہ،
دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر آگے الموتون، تو یہ ال جو ہے وہ الف لام الذی کے معنی میں ہے، تو عبارت کیا بنے گی؟ الذین یؤتون الزکاۃ الموفون بعہدہم الذین یوفون بعہدہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف لام جو ہے جب اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب آپ جو ہے وہ پڑھیں گے کہ جو ہے وہ مزید تفصیل ہدایت النحو میں پڑھیں گے آپ اس کی، کہ وہ کب کب جو ہے وہ اللہ جب اس میں فاعل کے اوپر اس میں مفعول کے اوپر الف لام آ جائے تو کب کس وقت جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہوگا اور کس وقت وہ الذی کے معنی میں نہیں ہوگا۔ مفید بات، اس میں موصول وہ اسم ہے جو جملے کا پورا جز بغیر صلے کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات آپ نے پڑھ بھی لی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے مفید بات ہے، ترکیب میں آپ کے یہ ضرور کام آئے گا، تو یہ سب سے اہم، اس لیے اس کو مفید بات لکھا ہوا ہے، اس کو اہم بات بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو جملے کا پورا جز بغیر صلے کے نہیں ہوتا، یعنی صلہ، موصول کے بعد صلہ آئے گا تو وہ جملے کا جز بن سکے گا، یا مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا، ٹھیک ہے، یا مفعول بنے گا، کچھ بھی بنے گا، اسی وقت بنے گا جب اس کے بعد صلہ آ جائے، جب صلہ آ جائے گا تو پھر یہ جملے کا جز بنے گا۔ اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جملہ ہوتا ہے، دوسرا جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب وہ جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اوپر آپ کو مثال، آپ نے دونوں مثالیں جو ہے وہ تعریف کے اندر اور جو صلے کی وضاحت ہوئی تھی وہاں پر آ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں فعل کی مثال بھی آ گئی تھی کہ اس کے بعد صلہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسم کی مثال بھی آ گئی تھی جیسے ابو عالم، جس کا صلہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اور جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی خبر جملہ ہوگی تو اس میں جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ ہم پیچھے جو ہے وہ لوٹائیں گے تاکہ جو ہے وہ تعلق قائم رہے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس کی جو ضمیر ہوگی وہ کس کی طرف لوٹے گی؟ وہ پیچھے جو ہے وہ لوٹنے والی ہوگی، اس موصول کی طرف لوٹے گی۔ جیسے یہاں پر مثال آ گئی، جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص کہ جس کا باپ عالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے یہاں پر جاء فعل الذی اس میں موصول، اب آگے صلہ جملہ ہوگا، اب جملہ خبریہ بھی، جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ باقی بتائیں۔ جی جملہ استاد جی۔ اسمیہ خبریہ۔ شاباش، جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دوبارہ ترکیب کریں گے اس کی، ابو مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، ٹھیک ہے؟ اور عالم خبر، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ ابو ہو، تو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہم اس میں موصول سے لوٹا دیں گے، ہم کہیں گے ابو مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الذی، اس میں موصول کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ بن جائے گا فاعل۔ آگے سمجھ؟ تو آپ نے جی جی استاد۔ استاد۔ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی خبر جملہ ہو تو اس کی ضمیر جو ہے وہ آپ نے پیچھے جو ہے وہ اگر اس میں موصول آ رہا ہے تو اس کی طرف لوٹا دیں گے، اور اگر اس میں موصول مثال نہیں ہے، مبتدا خبر پھل گیا، تو اس کی ضمیر کس کی طرف لوٹا دیں گے آپ؟ بتائیں کس کی طرف لوٹائیں گے؟ مبتدا کی طرف، مبتدا کی طرف مبتدا کی لوٹا دیں، طرف۔ ٹھیک ہے؟ مبتدا کی طرف لوٹا دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، تو یہ بات جو ہے وہ ہماری یہاں تک مکمل ہوگی۔ اب آگے آتے ہیں اس میں موصول کے متعلق قواعد۔ موصول اور صلے میں واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث میں مطابقت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ موصول صیغے میں واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث سے مطابقت ضروری، جیسے اولئک الذی نشتروا الضلالۃ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دیکھیں اب الذین، اس میں موصول جو ہے یہاں پر جمع آ رہا ہے، تو اشتروا یہ بھی جو ہے وہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، اشترا یا اشتروا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے صلے کا اپنے موصول سے مؤخر یعنی بعد میں اور متصل ہونا ضروری ہے، یعنی یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کو صلے کے بارے میں آسانی ہو جائے کہ اس میں موصول کے متصل بعد ہی صلہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں موصول کے بعد ہی صلہ آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا، تاکہ آپ کو کوئی اور، یعنی آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال نہ پیدا ہو جائے کہ درمیان میں یہ نہ ہو کہ وہ صلہ نہ ہو، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے بعد صلہ ہی آئے گا۔ تو صلے کا اپنے موصول سے مؤخر ہونا یعنی بعد میں ہونا اور متصل ملا ہوا ہونا ضروری ہے، جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ سے ایک مثال دی۔ اچھا جی، آگے ہے اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر جملے کا جز، فاعل، مفعول بھی، مبتدا، خبر، مضاف الیہ وغیرہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں موصول جو اپنے صلے کے ساتھ ملے گا تو وہ ترکیب میں کچھ بھی بن سکتا ہے۔ اب پیچھے دیکھنا پڑے گا، اگر وہ فعل ہے تو فاعل بن جائے گا، اور اگر جو ہے وہ فعل فاعل موجود ہے تو مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر جو ہے وہ اگر مبتدا ہے تو پیچھے خبر بن جائے گا، اگر شروع میں ہے تو مبتدا بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟
یا ہم اگر وہ مضافلے بنا دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ترکیب سے جو ہے وہ تلک چھے گا۔ آگے جو ہے وہ ترکیب آ گئی اسماء موصولات کی ترکیب کا طریقہ۔ وہی ترکیب جو اوپر آپ نے کی تھی، وہی جو ہے وہ پیچھے گزر گئی ہے۔ ایک میں آپ کو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی ہو جائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک اس میں اشارہ مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الذین، اب دیکھیں الذین اسم موصول ہو گیا، اشتروا، اشتروا فعل ماضی، ٹھیک ہے، اشتروا فعل ماضی، اس میں واو ضمیر فاعل جو الذین کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور الضلالۃ مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلہ۔ تو دیکھیں یہاں پر اس کا صلہ کیا تھا، جملہ فعلیہ آیا جملہ خبریہ آیا؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بار بار جو میں دہرا رہا ہوں، جملہ ہوتا ہے اس کا صلہ جملہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی جی استاد جی۔ استاد جی۔ چلیں جی۔ تو یہ پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ بن جائے گا خبر۔ اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ موصول صلہ کیا بن گیا؟ خبر بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے والی مثال میں کیا بنا تھا؟ فاعل بنا تھا۔ تو یہ موصول صلہ جو ہے یہ یہی لکھا ہوا ہے، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر جملے کا جز بنے گا، جملے کا جز تو بن جائے گا۔ اب جملوں کا جز فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو دہرا لیا۔ اس کے بعد آگے سوالات کر لیتے ہیں۔ اسماء موصولہ اور صلہ کی تعریف کریں، یہ ہم کر چکے ہیں۔ اسماء موصولہ معرب ہیں، یہ مبنی، اگر مبنی ہے تو بتائیں کہ مبنی الاصل میں سے ہیں یا مشابہ مبنی الاصل میں سے ہے۔ تو یہ اسم موصول یا معرب ہے یا مبنی ہے؟ جی چلیے سے بتائیں، اسم موصول معرب ہے یا مبنی؟ مبنی ہے استاد جی۔ مبنی ہے، مبنی الاصل میں سے ہے، مشابہ میں سے ہے؟ مشابہ میں سے۔ مشابہ میں سے، چونکہ اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مشابہ مبنی الاصل تھا، لہذا اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، 8 کی 8 قسمیں، یہ بھی مشابہ مبنی الاصل ہی کہلائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اسماء موصولہ کتنے اور کون کون سے ہیں ترجمے کے ساتھ لکھیں، یہ ابھی آپ کو یاد ہے؟ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، اللائی، ما من، نیتن، اور ذو بمعنی الذی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو آگے ہے اس میں موصول کے متعلق قواعد و مثالوں کے ساتھ تحریر کریں۔ تو یہ قواعد بھی جو ہے وہ آپ نے یاد کر رکھنے ہیں۔ میں آپ کو کہا تھا کہ آپ کا ایک لانگ سوال آئے گا جس میں آپ نے قواعد پوچھ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس میں مبتدا کے بارے میں قواعد پوچھ لی جائیں، خبر کے بارے میں پوچھ لی جائیں، یا اسماء اشارہ کے قواعد پوچھ لی جائیں، یا پھر اسماء موصولہ کے قواعد پوچھ لی جائیں۔ تو قواعد آپ کو سب کی یاد ہونی چاہیے۔ آگے آگے اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم، اسماء افعال کا بیان۔ اسماء افعال ان اسماء کو کہتے ہیں جو ہوں تو فعل، جو ہو تو اسم، مگر ان کا معنی فعل والا ہو، کیا ان کا عمل بھی فعل والا ہو، ٹھیک ہے جی، ان کو کہتے ہیں اسماء افعال۔ تو یہ ہوتے تو بھئی اسم ہے، لیکن جب ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ تو ہے ان کا فعل والا ہوتا ہے، اور جب ہم ان کی ترکیب کرتے ہیں تو جس طریقے سے فعل عمل کرتا ہے اس طریقے سے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کو مکمل تو فعل نہیں کہہ سکتے، کہ اسم کی ترکیب کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ فعل والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں زمانہ زمانہ کوئی نہیں پایا جاتا۔ تو جب کہ ان کے ترجمے جو ہے وہ فعل والے ہوتے ہیں، ان کی ترکیب بھی فعل والی ہوتی ہے، تو ہوتے یہ اسم ہے، فعل کے وزن پر جو ہے اترتے بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اسم فعل، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء افعال۔ تو اسماء افعال ان اسماء کو کہتے ہیں جو ہوں تو اسم، مگر ان کا معنی اور ان کا عمل جو ہے وہ فعل والا ہو۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، اسماء افعال بمعنی امر حاضر، نمبر 2 اسماء افعال بمعنی فعل ماضی۔ تو ان کی 2 قسمیں ہم نے کر دی کہ بعض اسماء افعال ایسے ہیں جو فعل امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اسماء افعال ایسے ہوتے ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ تو جو اسماء افعال فعل امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں وہ پہلے بیان کر دیے، ان کی تعداد 10 ہے، اور اس کے بعد ان کا عمل، اس کے بعد پھر وہ اسماء جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں وہ ذکر کر دیے، وہ 3 ہیں، اس کے بعد پھر ان کا عمل ہے جی۔ سب سے پہلے رویدہ، رویدہ بمعنی امہل، ٹھیک ہے جی۔ رویدہ یہ امہل کے معنی میں ہے۔ رویدہ زیدن، جیسے مثال کے طور پر اس کو آپ سے کہے کہ رویدہ زیدن، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ تو زید کو مہلت دے، ٹھیک ہے، امہل کا ترجمہ کریں گے، تو مہلت دے زیدن، زید کو، ٹھیک ہے۔ تو یہی ترجمہ ہوگا اصلی بار، اگر ہم تقدیری بات نکالیں تو وہ تقدیری بات کیا بنتی ہے؟ امہل زیدن، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے حی حل یہ ایتی کے معنی میں ہے، تو حی حل الصلاح، تو مطلب اس کی تقدیری بات نکلے گی ایت الصلاح، ٹھیک ہے، تو آؤ نماز کی طرف۔ اور آگے حلما بمعنی اقبل، ٹھیک ہے، اقبل
اور معنی میں ہے جیسے ہلم الینا، تو تقدیری عبارت کیا نکلے گی؟ ای اقبل الینا، ٹھیک ہے، کہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ دون کا بمانا خذ، یہ خذ کے معنی میں ہے، تو دون کا زیدن معنی کیا ہوگا؟ خذ زیدن، ٹھیک ہے، تو تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ خذ زیدن، ترجمہ بنے گا تو زید کو پکڑ۔ علی کا بمانا الزم، علی کا بھی سنتی یعنی ای الزم سنتی، یعنی میرے سنت کو لازم پکڑو۔ بلہا یہ دع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا، اور بلہا زیدن تو تقدیری عبارت ہوگی ای دع زیدن، تو زید کو چھوڑ۔ آگے ہا بمانا خذ، یہ بھی خذ کے معنی میں ہے، جیسے ہا قلمن، ای تقدیری عبارت ہوگی ای خذ قلمن، کہ قلم کو پکڑ۔ ہاتی بمانا آتینی، ای آتینی مندیلن، ٹھیک ہے، رومال مجھے دو، ٹھیک ہے، آتینی مجھے دو، مندیلن رومال۔ آمین ہمانا استجب، ٹھیک ہے، تو استجب دعا آنا، یعنی ہماری دعا کو قبول کر، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر۔ تعال بمانا ایتی، ٹھیک ہے، تو ای ایتینا ہمارے پاس آؤ، یعنی کسی کو آپ نے اپنے پاس بلانا ہو، آپ کہتے ہیں تعال، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے آنا۔ اس کے بعد آگے ان کا عمل بتا دیا کہ عمل ان کا بھی ظاہری بات ہے، ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ اسماء افعال بمعنی فعل امر حاضر، تو مطلب یہ اسماء افعال جو ہے وہ امر والا، ان کا بھی جو ہے وہ عمل ہوگا، معنی بھی جو ہے وہ امر والا ہوگا، اور ان کا عمل بھی جو ہے وہ امر والا ہوگا۔ اور امر کے جو ہے وہ یہ سارے جو جتنے بھی صیغے ہیں، میں نے کو بتایا تھا یہ سارے اسماء افعال یہ امر کے جو پہلے جو صیغے ہیں نا، پہلا صیغہ ہے، اسی کے جو ہے وہ معنی پہ آتے ہیں، تو لہذا اس کے بعد جو ہے وہ مفعول ہی آئے گا، فاعل نہیں آ سکتا، کیونکہ امر کیا آپ نے پڑھ لیا تھا، امر کا جو پہلا صیغہ ہے وہ واحد مذکر حاضر سے بنتا ہے، تو واحد مذکر حاضر کا آپ نے حکم پڑھا تھا کہ اس کے اندر ہمیشہ ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا فاعل کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا، تو لہذا اس سے جو صیغہ بنا اس کا بھی وہی حکم ہوگا، تو اس ضریب کے اندر ہمیشہ انت ضمیر ہی فاعل ہوگی، کبھی بھی اس کا فاعل باہر نہیں آ سکتا، اس کے بعد مفعول ہی آئے گا، جیسے ہم کہتے ہیں اجلس زیدن، ٹھیک ہے، تو زید جو ہے وہ اجلس آپ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اجلس فعل امر انت ضمیر اس میں فاعل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے کیا کیا؟ اندر ضمیر کو ہی فاعل بنایا، تو یہاں پر بھی کیونکہ یہ سارے اسماء افعال جو ہے یہ امر حاضر کے پہلے صیغے کے معنی میں ہوتے ہیں، تو لہذا ان سب کے بعد بھی مفعول ہی آئے گا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بتا رہے ہیں کہ عمل ان کا وہی امر والا، تو یہی عمل جو ہے وہ امر کا ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی اسی طریقے سے عمل کریں گے، تو ان کا بھی عمل ان کا بھی امر حاضر والا ہے، اسماء افعال بمعنی امر حاضر اپنے ماں بعد اسم کو نصب دیتے ہیں مفعول کی بنا پر، اور فاعل ان کا ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، جیسے بلہا زیدن، ٹھیک ہے جی، اور اس کا آپ نے پڑھا تھا بلہا کا یہ دع کے معنی میں ہے، تو کیا ہوگا؟ دع زیدن، تو زید کو چھوڑ دے، تو اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں دع فعل امر ہو جائے گا، اور اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہو جائے گی، اور زیدن کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہا خالدن، ہا کا ہم نے پڑھا تھا یہ کس کے معنی میں ہے؟ خذ کے، تو یہاں پر کیا بنے گا؟ ہا خالدن ای خذ خالدن، تو خذ فعل امر، اس میں انت ضمیر فاعل، اور خالدن مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی، تو وہی عمل ہے جو امر حاضر کا ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسماء افعال بمعنی ماضی، یعنی وہ اسماء جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، یہ ہیہاتا ہے، ہیہاتا بمعنی باعودہ، یہ باعودہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ہیہاتا زیدن ای تقدیری عبارت کیا نکلے گی؟ ای باعودہ زیدن، ٹھیک ہے جی، تو زید دور ہوا۔ شتانہ یہ افتراقہ کے معنی میں ہے، جدائی کے معنی میں ہوتا ہے، شتانہ زیدن و عمرن ای افتراقہ زیدن و عمرن، زید اور عمر جدا ہوئے۔ سرعانہ یہ ساروعہ جلدی کرنا، ساروا کے معنی میں ہے، یعنی اس نے جلدی کی، تو سرعان زیدن ای سرع زیدن، زید نے جلدی کی، ٹھیک ہے جی، تو یہ فعل ماضی کے معنی میں ہے، اور اس کا عمل بھی فعل ماضی والا ہوگا، مطلب فعل ماضی کا جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا کہ بھئی اس میں جو ہے وہ فعل ماضی کے جو صیغے ہیں، پہلا صیغہ ہے اس کا فاعل جو ہے وہ باہر بھی آ سکتا ہے، اور اس کے اندر ضمیر بھی فاعل بن سکتی ہے، لہذا یہاں پر جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا، کبھی جو ہے وہ آگے اس کے بعد جو آئے گا وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ عمل ان کا بھی فعل ماضی والا ہوتا ہے، اپنے ماں بعد اسم کو رفع دیتے ہیں فاعل ہونے کی وجہ سے، جیسے ہی ہاتا یوم الجمعہ، اب دیکھیں یہاں پر آگے ہی ہاتا کا ہم نے پیچھے معنی پڑا تھا، یہ باعودہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر کیا ہوگا ترجمہ؟ باعودہ یوم الجمعہ، ٹھیک ہے جی، جمعے کا دن دور ہوا، یعنی جمعے کا دن دور ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے شتانہ زیدن، شتانہ ہم نے افطار کا معنی پڑا تھا جدائی والا، تو شتانہ زیدن، ٹھیک ہے، زید جدا ہوا، ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں پر دیکھیں وہی ترکیب ہوگی جو ہم نے فعل میں کی تھی، ٹھیک ہے،
तो बाहुदा फेल हो जाएगा। आगे यौमुल जुमुआती मुरक्कब इजाफी होकर ये फाइल बन जाएगा। इस तरीके से शतान इफ्तारा का माना इफ्तारा का फेल फेल हो जाएगा। और उसके बाद जैदुन फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो तरकीब बिल्कुल इनकी उसी तरीके से होगी। आगे है फायदा। इनके इसम होने की दलील ये है कि इनके औजान अफ़ाल के औजान से मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी, क्योंकि सवाल पैदा होता था कि भाई आपने इनको जो है, जब इनका माना भी फेल वाला है, जब इनका अमल भी फेल वाला है, तो फिर आप इनको फेल क्यों नहीं कहते। तो वो बता दिया कि भाई इनको फेल हम इस वजह से नहीं कहते क्योंकि इनका जो औजान है वो जो फेल के औजान है उनके मुताबिक उन पर नहीं ना ये उतरते। जब ये फेल के औजान में से नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये इसम कहलाएंगे। ठीक है, तो जब लेकिन इसम जब हमने इनको देखा तो अमल और माना फेल वाला आ रहा था, तो इस वजह से हमने इनको फिर नाम ही क्या दे दिया, अस्माए अफ़ाल का नाम दे दिया। तो वही फायदे का तो बता रहे हैं कि इनके इसम होने की दलील ये है कि इनके औजान अफ़ाल के औजान से मुख्तलिफ है। अस्माए अफ़ाल मनकूल सेमा पर मौकूफ है, इन पर किसी और कलमे को कयास नहीं किया जा सकता। यानी बता रहे कि हमने जो है वो अरबों से जो कलाम सुने थे, तो वो इसको जो है वो इसी तरीके से इस्तेमाल करते थे। लिहाजा अब हम भी जो है वो इनको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और कलमे को इस पर कयास करते हम कहें कि वो भी अस्माए अफ़ाल है, बल्कि नहीं, सिर्फ जो हमने उनसे सुने हैं बस उसी पर हम भी जो है वो उतने पर हम भी जो है वो इक्तिफा करेंगे। मुफीद बात, इनकी तरकीब करते वक्त ये तरकीब का तरीका बताया जा रहा है, ये भी अहम है बिल्कुल, कि इसकी तरकीब करते वक्त अस्माए अफ़ाल को वैसे ही लिख देंगे और ये जिस फेल के माना में होगा उसकी तरकीब करेंगे। ठीक है जी, यानी इसकी तरकीब करते वक्त अस्माए अफ़ाल को वैसे ही लिख देंगे और ये जिस फेल के माना में होंगे उसकी तरकीब शुरू करेंगे। और फिर उसी तरीके से आगे तरकीब जो फेल की करते हैं, अगर वो अमर के माना में होगा तो अमर की तरकीब की तरह चलेंगे, और अगर वो फेल माजी के माना में होगा तो फेल माजी की तरकीब की तरह चलेंगे। आगे मिसाल भी दी, जैसे हई हाथ यौमुल जुमुआ। ठीक है, अब हई हाथ हमने पढ़ा था ये बाउदा के माना में है, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा, इसकी तरकीब करते वक्त अस्माए अफ़ाल को वैसे ही लिख देंगे। तो हम अस्माए अफ़ाल को वैसे ही लिखेंगे, हई हाथ वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे बता देंगे ये किस माना में है, ताकि आगे हम उसका फेल निकाल सकें और उसका तर्जमा कर सकें और उसकी तरकीब कर सकें। इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि ये हई हाथ ये अमर में से है या माजी में से है, इसलिए हमें ये बताना पड़ता है। तो हम बताएंगे हई हाथा इसमें फेल बमाना माजी बाउदा। ठीक है, बमाना माजी बाउदा, यानी कि ये माजी जो है बाउदा उसके माना में जो है ये इस्तेमाल होगा। तो इसको वैसे ही लिख दिया, हई हाथा इसमें फेल बमाना माजी बाउदा, ये बस लिख दिया। आगे तरकीब हमने वही करनी है फेल माजी वाली। बाउदा फेल हो जाएगा, यौमुल जुमुआती मुरक्कब इजाफी होकर फाइल हो जाएगा, फेल फाइल में का जुमला फेल या खबरिया। ठीक है, इस तरीके से बल्हा जईदन, आगे अमर की भी एक मिसाल दे दी। बल्हा हमने पढ़ा था उतरुक के माना में है, तो ठीक है, तो बल्हा जईदन, अब बल्हा को वैसे लिख देंगे। अब और बता भी देंगे कि ये कौन सा वाला फेल इसके लिए निकालना है, किस माना में है। तो वो लिख देंगे, हम लिखेंगे बल्हा बमाना अमर हाजिर मालूम उतरुक। ठीक है जी, अमर हाजिर, जब आपने अमर हाजिर लिख दिया ना, तो फिर मालूम कहने की जो है वो जरूरत नहीं होती। अमर हाजिर उतरुक। ठीक है जी, चले जी, तो अमर हाजिर उतरुक हो जाएगा। और अब आपने ये बता दिया, तफसील बता दी, अब आप तरकीब शुरू करेंगे उतरुक से। उतरुक फेले अमर, इसमें अंत ज़मीर मरफू मुत्तसिल, इसका फाइल। ठीक है जी, तो ये वाजिबुल इस्तार भी लिख सकते हैं आप, आगे कोई मसला नहीं है कि अंत ज़मीर मरफू मरफू मुत्तसिल मुस्ततर वाजिबुल इस्तार। ठीक है, ये मरफू मुत्तसिल वाजिबुल इस्तार भी लिख दें। इसका फाइल ज़ैद मफ़ऊल बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल भी इसमें का जुमला फेलिया इंशाइया हो जाएगा। आगे तमरीन, अस्माए अफ़ाल की तारीफ करें और बताएं कि ये किसकी किस्म है। तो ये मैंने बता दिया था, और कि ये भी इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म है और वो मुशाबिह बिन असल में से है। अस्माए अफ़ाल बमाना अमर हाजिर कितने और कौन कौन से हैं, नीज़ उनका अमल भी बता दें। वही बात, वही जो आपने जो पढ़ा वो आपको बताना पड़ेगा। 10 जो है वो अमर हाजिर में से है और 3 जो है वो फेल माजी में से है। नंबर 3, अस्माए अफ़ाल बमाना फेल माजी कितने और कौन कौन से हैं, नीस इनका अमल बताएं। अस्माए अफ़ाल बमाना फेल माजी ऊपर था, अस्माए अफ़ाल बमाना अमर हाजिर, ठीक है, दोनों में अलग 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 पूछे हुए हैं जी। नंबर 4, अस्माए अफ़ाल की तरकीब करने का क्या तरीका है। ये वाला जो लिखा हुआ ना सवाल, अस्माए अफ़ाल की तरकीब करने का क्या तरीका है, तो ये आपने जो मुफीद बात ऊपर पढ़ी थी, ये आपने जो है वो उसमें लिखनी होती है कि इसकी तरकीब करते वक्त अस्माए अफ़ाल को वैसे ही लिख देंगे और ये जिस फेल के माना में होंगे उसकी तरकीब करेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है वो सवाल का जवाब है। आगे है सवाल नंबर 5,
درج ذیل جملوں میں غور کر کے بتائیں کہ ان میں اسماء افعال کا استعمال کن معنی میں ہوا ہے، تو آپ نے یہ معنی یاد کر کے ان کو جو ہے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی ہاتھا کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، یہ باؤتا کے معنی میں ہے، سرعانہ کے بارے میں پڑھا تھا، یہ ساروع جلدی کے معنی میں ہے، ساروع کے معنی میں ہے۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو مکمل کرنا تاکہ آپ کا سبق اور مضبوط ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی اسماء افعال؟ جی جی استاد جی۔ استاد جی۔ دہرائی ہو رہی ہے کہ جی بس صرف استاد۔ جو ہے وہ ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے سن رہے ہیں؟ جی دہرائی ہو رہی ہے، سبق تازہ بھی ہو رہا ہے کہ صرف بس ویسے ہی چل رہا ہوں؟ جی استاد جی، ابھی دہرائیے مجھ مزہ کا آ رہا ہے۔ ہو رہی ہے جی جی۔ مزہ آ رہا ہے؟ مزہ نہیں لینا بھائی، سبق کچھ یاد بھی کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم، اسماء اصوات کا بیان۔ اصوات یہ صوت کی جمع ہے اور صوت کا معنی ہے آواز، ٹھیک ہے جی؟ اسماء اصوات کی دو قسمیں ہیں، وہ اسماء جن کے ذریعے غیر ذوی العقول یعنی جانوروں یا چھوٹے بچوں کو مخاطب کیا جائے، جیسے گھوڑے کو بگانے کے لیے کہتے ہیں ہلہ، خچر کو بگانے کے لیے عدس، بکری کو بگانے کے لیے ہس، بچے کو ڈرانے کے لیے کخ وغیرہ کی جو ہے یہ آوازیں جو ہے یہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کے اسماء اصوات کے اندر جو ہے وہ داخل ہے۔ نمبر 2، وہ اسما جن کے ذریعے آواز نقل کی جاتی ہے، کیا یہ نمبر 2 پہ آ رہی ہے؟ ہم آواز نقل کریں گے کسی کی، اوپر سے ہم جو ہے وہ آواز کو ڈرانے کے لیے جو ہم بناتے ہیں آواز، ایک ہے آواز کو نقل کرنا، تو دوسرے نمبر پہ وہ اسما جن کے ذریعے آواز نقل کی جائے، یہ بھی جو ہے وہ اسماء صفات کے اندر داخل ہے، بتانا یہ تھا۔ جیسے کوے کی آواز کا تذکرہ اور نقل یوں کی جاتی ہے، غا کی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم جملے میں بھی استعمال کرتے ہیں آج بنا غا کی، کہ مجھے جو ہے وہ کوے کی کاں نے جو ہے وہ تعجب میں ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ یا پریشان کر دیا، ٹھیک ہے؟ یا حیران کر دیا، یہاں پر اس کا معنی پریشان کر دیں، کیونکہ غاق سے جو ہے وہ تعجب تو ہوتا نہیں کسی کو، نہ ہی کوئی حیران ہوتا ہے، پریشان ہی ہوتے ہیں جب کہاں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ بتا دیا۔ نقی نقی اونٹ بٹھانے کی آواز، جیسے سمعتہ یقول نقی نقی، کہ میں نے اسے سنا کہ وہ نقی نقی کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کانا جمری لا یجلسو فقلت له بقی فجلسا، کہ کانا جمری لا یجلسو، میرا اونٹ جو ہے وہ نہیں بیٹھ رہا تھا، فقلت میں نے اس سے کہا کہ بقی، یعنی کہ یہ والا میں نے آواز نقل کی، فجلسا، بس وہ اسی وقت جو ہے وہ میری آواز سن کے بیٹھ گیا۔ تو بتانا یہ تھا کہ بھئی یہ جو نقی نقی ہے، غا کی ہے، یہ ترکیب میں جو ہے جب آپ اس کو جملوں میں استعمال کریں گے تو یہ جہاں کہیں بھی آئیں گے تو یہ نقی نقی ہی استعمال کریں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے؟ بقی کو بقی استعمال، غا کی استعمال کریں گے، غا کو یا غاقن یہ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی اسوات جو ہے یہ ساری مبنیات میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو جانوروں کو بلانے اور دھتکارنے وغیرہ کی آوازوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہوں وہ اسماء اصوات کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جیسے نیز روتے وقت کی کیفیت یا کھانسنے کی کیفیت اور درد وغیرہ کی کیفیت کی جو آوازیں نکلتی ہیں انسان کی زبان سے، تو وہ بھی اسی اسماء اصوات کا داخل ہے، جیسے اوہ اوہ کھانسی کی آواز، اف درد کی آواز، اسی قسم کے الفاظ بھی اسماء اصوات میں داخل ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ کو بتا دیے کہ یہ جو آواز ہے کسی کو ڈرانے کے لیے، کسی کو بھگانے کے لیے، کسی کو بٹھانے کے لیے، یا کسی کی آواز کو نقل کر دینا، یا درد کی وغیرہ کی آواز، یہ ساری قسمیں داخل ہوتی ہیں اسماء اصوات کا داخل ہے، لہٰذا یہ بھی مبنی ہے، یہ جس طریقے سے استعمال ہوتی ہیں ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ رہنے دیا جائے گا، ترکیب کے اندر جہاں بھی آئیں گے اسی طریقے سے استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد ہے اس میں غیر متمکن کی چھٹی قسم، ظروف مبنیہ کا بیان۔ تعریف: اسماء ظروف ان اسماء کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کے زمانہ یا جگہ پر دلالت کرے، ٹھیک ہے جی؟ تو ظروف مبنیہ، ان کو جو ہے وہ ظروف مبنیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ظرف کا معنی ہوتا ہے جگہ، تو یہ بھی جو ہے وہ کسی جگہ پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کسی جو ہے وہ زمانے پر دلالت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ظروف کہا جاتا ہے۔ اور مبنیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے ظروف جو ہے جو ہم یہاں پر پڑھیں گے، اس عنوان کے تحت پڑھیں گے، وہ سارے مبنی ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ظروف ہوتے ہیں، وہ مبنی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ظروف اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، صرف یہی ظروف نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن وہ م- مبنی نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ ظروف مبنیہ کہا گیا، اسماء ظروف نہیں لکھا۔ اسماء ظروف لکھتے تو وہ سارے اسماء جو ہے آپ کو لکھنے پڑتے، اس لیے یہاں پر مبنیہ کی قید لگا دی کہ ظروف مبنیہ، صرف ہم یہاں پر وہ ظروف پڑھیں گے جو مبنی ہے، جو مبنی نہیں ہے ان کے بارے میں ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ تعریف: اسماء ظروف ان اسماء کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کے زمانہ یا جگہ پر دلالت کریں۔ ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ نقطہ، یہ شاید وہی بات بتائیں گے جو میں نے ابھی بتائی آپ کو۔ تمام ظروف مبنی نہیں ہے، بعض مبنی ہے اور بعض معرب ہے، اس لیے
یہاں عنوان دیا ظروف مبنیہ، اسماء ظروف کا نام نہیں دیا۔ ظروف زمان کا بیان۔ اچھا جی، سب سے پہلے اب جو ہے وہ ظرف زمان کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد ظرف مکان کی بات ہوگی۔ اب یہ جو آپ ضرور پڑھیں گے ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوگا یا وقت کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو آپ پڑھیں گے اس کے بعد اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں سے ہم ظروف زمان پڑھیں گے کہ تعریف یہ ہے کہ فعل کے واقع ہونے کے زمانہ پر جو اسماء دلالت کریں ان کو ظروف مبنیہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 12 ہے۔ از ازا متا کیفا ایانا امسی مز منزو قطو اعوذ قبل باتو، یہ 12 مکمل ہو گئے۔ اب سے جو ہے وہ سب کی جو ہے وہ تفصیل چل رہی ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے جب یا جس وقت، تو ہم نے پڑھا تھا نا یہ ظروف زمان میں داخل ہے، تو دیکھیں وقت والا معنی آ گیا۔ تو یہ ماضی کے لیے آتا ہے، اگر مستقبل پر داخل ہو تو اس کو بھی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس جو ہے یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، اور اذا جو ہے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے۔ شورٹ میں آپ کو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ از یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، اور اذا جو ہے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اور اگر جو ہے وہ مستقبل پر بھی داخل ہو جائے از، کیونکہ ماضی کے ساتھ خاص تھا، اگر مستقبل پر داخل ہو جائے تو اس کو بھی ماضی کے معنی میں کر دے گا۔ اور اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ مثال جملہ اسمیہ کی جیسے جئتو کا از الشمس طالعۃ، دیکھیں یہاں پر اس کے بعد الشمس طالعۃ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے ہے مثال جملہ فعلیہ کی جئتو کا اس طلعت الشمس، یہاں پر اس جو ہے اس کے بعد طلعت الشمس فعل آ رہا ہے پورا۔ تو بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ آگے ہے اذا، یہ اس کا معنی بھی جب، یہ جس وقت یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اور اگر ماضی پر داخل ہو تو اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جملہ اس میں بھی آ سکتا ہے، بھی جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ ہو، یعنی اس کے بعد اکثر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہی آئے گا، یعنی کبھی کبھار جملہ اس میں بھی آ سکتا ہے۔ جیسے آتی کا اذا تطلع الشمس، اب دیکھیں یہاں پر آتی کا اذا تطلع الشمس یہ مستقبل پر داخل ہوا ہے۔ اس طریقے سے اذا جاء نصر اللہ، اب یہاں پر اذا جو ہے یہ ماضی پر داخل ہو گیا، لیکن ابھی اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ماضی کا صیغہ اس لیے لے کر آئے کہ یہ بات اتنی مضبوط تھی، اتنی مضبوط تھی، گویا کہ یعنی یہ مستقبل میں اس کا ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے آپ کوئی کام کر چکے ہیں، اب تو وہ کام آپ نے ہر حال میں کر ہی لیا ہوا ہے، وہ تو اب آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مستقبل میں ایسے ہی پکا ہے، یعنی قیامت کا آنا یا اللہ کی مدد کا آنا اسی طریقے سے پکا ہے کہ جیسے جو ہے وہ اب آپ اس کا انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے اس کو ماضی کا صیغہ لایا گیا کہ یہ بات جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے اس کو رد نہیں کر سکتا، یہ بات اٹل ہی اٹل ہے، یہ ہو کر رہے گی۔ اس وجہ سے اس کو جو ہے ماضی کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ ہم مضارع والا ہی کریں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے خاص ہے، لیکن اگر ماضی پر داخل ہو جائے تو اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہوگی، مطلب قیامت کا قائم ہونا اتنا پکا ہے، اتنا پکا ہے گویا کہ قیامت آ چکی ہے، یعنی قیامت ہوگی ہوگی۔ آگے ہے آتی کہ ادھر شمس طالعات، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ تو اب یہاں پر آتی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت لکھ دی کہ اتا یاتی اتیانن، جو اتا یاتی سے آتا ہے، اس کا مصدر ہے اتیانن، ٹھیک ہے؟ اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، اسی سے متکلم کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے آتی کا، ٹھیک ہے؟ آتی کا میں آیا، کا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ادھر شمسو طالعات، جس وقت سورج طلوع ہوگا۔ آگے فائدہ، اذا یہ ماضی پر داخل ہوتا ہو تو بعض اوقات مستقبل کے معنی میں نہیں کرتا، یعنی بتا رہے ہیں کہ بھائی اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے جو آپ نے اوپر پڑھ لیا، بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو سامنے قرآن مجید میں ایسی بھی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں پر جو ہے وہ اذا یہ ماضی پر داخل ہوگا اور مستقبل کے معنی میں اس کو جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ ایسی بھی مثالیں بہت زیادہ قرآن میں ہے، جیسے حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اب دیکھیں یہاں پر اذا جو ہے آپ نے پڑھا تھا، اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے خاص ہے، لیکن یہاں پر بالغا فعل ماضی آ گیا، تو یہاں پر اب اس کا ترجمہ اس نے جو ہے وہ ماضی والا ہی رہے گا، مستقبل میں نہیں جو ہے اس کو کیا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب وہ پہنچے حضرت تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، ٹھیک ہے؟ حتی اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں یہ سارا ماضی کے معنی میں ہی ہو رہا ہے، جعلہ ماضی کا صیغہ، ترجمہ بھی ماضی والا ہو رہا ہے۔ سوال، از اور اذا یہ دونوں ترکیب میں کیا بنتے ہیں؟ جواب، یہ جب ظروف زمان ہوں تو ترکیب میں اپنے ماں بعد کی طرف مضاف اور ماں قبل کے لیے مفعول فی بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟
یعنی ماں بعد کی طرف یہ جو ہے مضاف ہو جائیں گے، اور پھر ان کی ترکیب ہوگی، اور ماں قبل کے لیے یہ مفعول فی بن جائیں گے۔ جیسے یہاں پر مثال کے طور پر اس کی ترکیب دیکھیں، آتی کا آتی فعل، اس میں یا ضمیر جو ہے وہ فاعل متکلم کی فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، اذا مضاف، تطلع فعل، الشمس فاعل، فعل فاعل مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی، ٹھیک ہے؟ تو ماں قبل فعل کے لیے مفعول فی بن گیا، اور ماں بعد کی جملے کی طرف جو ہے وہ اس کی اضافت ہوگی، اور مضاف الیہ بن کر جو ہے یہ ماں بعد کے لیے مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اضافت ہوگی، اور ماں قبل کے لیے مفعول فی بن گیا۔ یہی آپ کو یہاں بتایا۔ ترکیب آگے ترکیب بھی ہوئی ہوئی ہے۔ آگے اس اذا متا، متا آ گیا، متا کا معنی ہے کب، کس وقت، یہ جب، یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی شرط کا معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے مثال استفہام کی، یعنی وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، مطلب وقت کے بارے میں سوال، جب آپ نے وقت کے بارے میں جب سوال کرنا ہو تو اس کے لیے متا کو لے کر آیا جاتا ہے، جیسے متا حضرتا، آپ کس وقت حاضر ہوئے، ٹھیک ہے؟ یا متا تسافرو، آپ کس وقت سفر کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کب سفر کریں گے، مطلب آپ کس وقت سفر کریں گے، یا آپ کس وقت حاضر ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب آپ نے وقت کے متعلق سوال کرنا ہو تو اس کے لیے متا کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور یہ شرط کے طور پر بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، جیسے متا تصوم، کہ جب تو روزہ رکھے گا میں بھی جو ہے وہ روزہ رکھوں گا۔ شرط لگ گئی نا، یعنی شرط جزا اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی شرط لگ جاتی ہے کہ بھائی جب تو روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا۔ اچھا جی، فائدہ، متا کے بعد فعل ہو تو یہ مفعول فی مقدم بنتا ہے، جیسے متا ترجعو، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں اس کے بعد فعل آ گیا تو یہ مفعول فی بن جائے گا، ترجعو فعل بفاعل ہو جائے گا، اور فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ جو ہے وہ انشائیہ ہو جائے گا، اور اگر اسم ہو تو یہ خبر مقدم بن جائے گا، جیسے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی کس وقت اللہ کی مدد آئے گی، تو یہ وقت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو ہے متا جو ہے اس کے بعد جب نصر، یہ مصدر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نصر ینصر نصرن، ٹھیک ہے؟ تو نصرن مصدر تھا، تو یہاں پر نصرو کیوں ہو گیا؟ کیونکہ مبتدا کی وجہ سے یہاں پر مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس لیے نصرو ہو گیا، نصرن نہیں ہوا۔ تو یہاں پر نصر نصر مضاف، لفظ اللہ جو ہے وہ، اور نصر اللہ، اللہ کی مدد، ٹھیک ہے؟ تو مضاف علیہ مل کر جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ متا جو ہے وہ خبر مقدم، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ترکیب، متا منصوب محلن، وہی ترکیب کی جو پر ہم نے کی تھی۔ اچھا جی، آگے ہے کیفا، فائدہ لکھا ہوا ہے، متا ماضی اور مستقبل دونوں کے بارے میں وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی کے متعلق سوال، وقت پوچھنا ہو ماضی سے متعلق، ٹھیک ہے؟ یا مضارع سے متعلق، آگے آئندہ کا وقت پوچھنا ہو تو بھی جو ہے یہ متا کو ہی لایا جاتا ہے۔ کیفا، یہ حال دریافت کرنے کی وجہ سے، کیفا حالک، تیرا کیا حال ہے، کیفا انتا، تو کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اس کی تقدیری بات لکھ دی ہے، ای فی ای حال انتا، یعنی تقدیری بات بنتی ہے فی ای حال انتا، آپ، ٹھیک ہے؟ انتا آپ، ای کس حال، حال میں ہے، ٹھیک ہے؟ فی میں، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب تقدیر بنتی ہے آپ کس حال میں ہے، تو اتنی لمبی عبارت جو ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ہم شارٹ کر دیتے ہیں، کیف انت، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے، تو یہ اس کی جو ہے وہ شارٹ عبارت استعمال کی جاتی ہے تکلم کے اندر، کیونکہ تکلم کے اندر جتنی بات مختصر ہوتی ہے اتنی اتنی جو ہے وہ بات اگلا جو ہے وہ آپ کی بات غور سے سنتا ہے، اور وہ اتنی ہی جو ہے وہ جاندار ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیف، جیسے کیف تسنا اسنا، تو جیسے کرے گا میں بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ شرط لگا دی۔ اور فائدہ، کیفا کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے اور فعل بھی، اگر اسم ہو تو کیفا خبر مقدم بنے گا، اور وہ اسم مبتدا مؤخر، جیسے کیفا حالو کا، تو کیفا خبر مقدم، حالو کا مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد فعل آ جائے تو اس کی لمبی تفصیل ہے، وہ آپ انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ آگے ہے ایانا، ایانا کا معنی ہے کب، کس وقت، یہ اکثر کسی عظیم امر کا وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ صرف مستقبل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مستقبل کا، یعنی کوئی مستقبل میں کوئی بڑا کام کے بارے میں اگر آپ نے جو ہے وہ پوچھنا ہو تو ایانا کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے، جیسے ایانا یوم القیامہ، قیامت کا دن کب ہوگا؟ اب دیکھیں قیامت کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، لیکن ہے بھی بہت بڑا جو ہے وہ امر ہے، ٹھیک ہے؟ واقعہ ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے پوچھنے کے لیے ایانا کو لے کر ہے، اس طریقے سے ایانا مرساہا، یہ بھی اسی کے متعلق ہے، قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ ایانا ترکیب میں خبر مقدم بنتا ہے۔ آگے ہے امسی، امسی اس کا معنی ہوتا ہے گزشتہ کل، ٹھیک ہے؟ جو گزری ہوئی کل ہوتی ہے اس کے لیے ہم امسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ہے مبنی پر کسرہ ہوتا ہے، یعنی امسی ہی بولا جاتا ہے، جیسے جا انی زید امسی، زید گزشتہ کل آیا، یعنی زید میرے پاس آیا تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی جو ہے وہ آپ کے پاس زید کب آیا، ٹھیک ہے؟
تو آپ نے آگے سے جو ہے وہ جواب دیا کہ جا زیدن امسی یا جا انی زیدن امسی، کہ میرے پاس جو ہے وہ زید گزشتہ کل آیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے امسی، اس کو اہل حجاز مبنی علی الکسرہ پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہے گزشتہ کل۔ اردو میں کل کا استعمال آنے والے دن کے لیے بھی اور گزشتہ دن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں گزشتہ کل کے لیے امسی، جیسے جا زیدن امسی، زید گزشتہ کل آیا، ٹھیک ہے۔ اور آنے والے دن کے لیے غدن کا استعمال کرتے ہیں، جیسے آتی کا غدن، میں کل آپ کے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے۔ ترکیب، ترکیب جاء فعل زید فاعل امسی مفعول فی بن جائے گا، سمپل ترکیب ہے، فعل فاعل مفعول فی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے آتی کا فعل فاعل مفعول، غدن مفعول فی، ٹھیک ہے۔ آتی فعل، یا ضمیر متکلم کی فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور غدن جو ہے یہ مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، مز اور منزو، کہ جی یہ دو جو ہے وہ اس کا بتا رہے ہیں کہ ان کا معنی ہے جب یا جس وقت، یہ جا رہا ہوں یا ظرفیہ، دونوں دو معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ آپ نے پڑھا نا کہ الباء والتاء والکاف واللام والواو مز اور منزو، یہ حروف جارہ کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اسماء جو ظروف مبنیہ ہے اس کے اندر بھی یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ حروف جارہ کے طور پر استعمال ہو یا ظروف مبنیہ کے طور پر استعمال ہو، دونوں صورتوں میں ان کا معنی جو ہے وہ یہی والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور کل مدت بیان کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، یعنی مز یہ اکیلا ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے بھی بعض اوقات استعمال ہوگا، اور کبھی کبھی یہ مکمل مدت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے منزو، یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور بعض اوقات جو ہے وہ مکمل مدت بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کب ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے اور کب مکمل مدت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے اصول بتا دیا کہ جب یہ متا کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی متا کے ذریعے سے جب سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں جب جو ہے وہ آپ جب بز یا منزو لے کر آئیں گے تو اس وقت یہ ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے سوال کیا متا ما رأیت زیدن، کہ آپ نے زید کو کتنے عرصے سے نہیں دیکھا، تو متا کے ذریعے سے سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ متا ما رأیت زیدن، آپ نے زید کو کتنے عرصے سے نہیں دیکھا، تو آپ نے جواب دیا کہ ما رأیت زیدن یا ما رأیتہ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما رأیتہ، کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، یا ما رأیت زیدن، میں نے زید کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، مز یوم الجمعہ، مز یوم الجمعہ، جمعے کے دن سے، یعنی اس کو دیکھنے کی آپ نے ابتدائی مدت بیان کر دی کہ میری اس کو دیکھنے کی جو ابتدائی مدت ہے، نہ دیکھنے کی جو ابتدائی مدت ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو دیکھیں متا کا ذریعے سوال کیا گیا تو جواب میں آپ منز یا منزو لے کر آئیں گے تو وہ ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے آئے گا، اور اگر کم کے ذریعے سے سوال کیا جائے، ٹھیک ہے، تو کم کے ذریعے سے جب سوال کیا جائے گا تو اس کے جواب میں جب آپ مز یا منزو لے کر آئیں گے تو اس وقت یہ مکمل مدت بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ سوال کیا جائے گا کم مدتن ما رأیت زیدن، ٹھیک ہے، کہ آپ نے زید کو کب سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ آپ کو جواب دیا جائے گا ما رأیت زیدن یا ما رأیتہ زیدن، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھا مز یا منزو بولے یومانی، 2 دن سے۔ تو دیکھیں مکمل اس کو نہ دیکھنے کی مدت بیان بتا دی کہ 2 دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا، مکمل مدت بتا دی۔ ایسے نہیں کہا کہ میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، ایسے نہیں کہا، بلکہ پوری مدت بتا دی کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی 2 دن مدت ہے، 2 دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ آگے ترکیب بتا دی، ترکیب متا کی ترکیب ہے، یہ بھی ہم نے کر لی ہوئی ہے، ترکیب ہم نے کر لی ہوئی ہے۔ آگے ہے مز اور منزو، یہ حروف جارہ میں بھی آتے ہیں۔ اب آپ کو حروف جارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ تو پڑھ لیا ظروف مبنیہ کے بارے میں، اب حروف جارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مز اور منزو یہ حروف جارہ میں بھی آتے ہیں، اس لیے یہ جر بھی دیتے ہیں۔ اس وقت یہ حروف ہوں گے، ظاہر بات ہے حروف جارہ ہوں گے تو یہ حرف ہوں گے پھر، اور جب یہ ظروف ہوں گے تو ان کے بعد والا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا، تو ترکیب میں جو ہے وہ مز اور منصوب مبتدا اور بعد والا اسم ان کی خبر بنے گا، اور اس وقت ما رأیتہ الگ جملہ ہوگا اور مز یوم الجمعہ الگ جملہ ہوگا، یعنی ان کی پھر جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ ہم ترکیب کریں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ یہ اپنے ما قبل جملے کی جو ہے وہ ایک طرح سے وضاحت کرنے کے لیے آتے ہیں نا، یعنی اس کو میں نے نہیں دیکھا، بات پوری ہو گئی تھی، اب اس کو دیکھنے کی مکمل دیکھنے کی نام مدت جو ہے وہ بتا رہے ہیں، یا اس کو دیکھنے کی ابتدائی مدت بیان کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے اسی جملے کی وضاحت ہوتی ہے، تو ترکیب جو ہے وہ اسی طریقے سے دونوں کی الگ الگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ جی، تو بتا رہے ہیں کہ پھر اس وقت جو ہے یہ اگر مرفوع ہوں گے تو یہ موضوع منظور مبتدا اور بعد والے سے خبر بنے گی، جیسے ترکیب آگے اس وقت
جیسے یہاں پر ترکیب آ گئی، ما رأیتہ الگ جملہ ہے اور مز یوم الجمعہ الگ جملہ ہے. اگر آپ اس لیکن بولتے وقت تو آپ کٹھا بولیں گے، جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، کہ میں نے اس کو جو ہے جمعے کے دن سے جو ہے وہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. تو اب ما رأیتہ فعل، تو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی. ٹھیک ہے. اور یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے مز یا منزو یوم الجمعہ، مز جو ہے وہ منزو مبتدا، یوم الجمعہ مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. ٹھیک ہے. ہو کر آپ اس کی تفسیر کہہ دیں بس. تو تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے کبھی یا ہرگز. یہ ماضی منفی کے استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کام پورے زمانے ماضی میں کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی کہ یہ کام جو ہے نا وہ میرے اب سے لے کر جب سے میں جو ہے وہ پیدا ہوا ہوں ابھی تک یہ کام جو ہے وہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کے ماضی کے پورے زمانے کو گھیر لیتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا. اب قطو نے آگے بتا دیا کہ میں نے اس کو اپنی ماضی کی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں مارا. ٹھیک ہے. تو یہ قطو کیا کرتا ہے، یہ ماضی منفی کے استغراق کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کام میں نے پورے ماضی زمانے میں کبھی بھی نہیں کیا. اس طریقے سے ما اکلت السمکۃ، کہ میں نے جو ہے وہ ما اکلت السمکۃ، میں نے مچھلی نہیں کھائی. ٹھیک ہے. یعنی ما اکلت السمکۃ، میں نے مچھلی نہیں کھائی. اب ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے کچھ گزشتہ زمانے میں جو ہے مچھلی نہ کھائی ہو سکتا ہے زندگی میں تو کھائی ہو نا. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا ما اکلت السمکۃ قط، میں نے مچھلی کبھی نہیں کھائی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ زندگی کے اندر آپ نے مچھلی نہیں کھائی. آگے ہے آؤزو. آؤزو اس کا معنی بھی ہے کبھی یا ہرگز، لیکن یہ مستقبل منفی کے استغراق لیتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ آئندہ جتنی میری زندگی ہوگی میں آئندہ پوری زندگی میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. جیسے لا اضربہ آؤزو، کہ میں اس کو جو ہے وہ کبھی نہیں ماروں گا، ہرگز نہیں ماروں گا. جیسے لا اضربو زیدن آؤزو، کہ میں زید کو کبھی نہیں ماروں گا. یا لا اضرب زیدن، اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ لا اضرب زیدن، کہ میں زید کو نہیں ماروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے جو بات جو ہے وہ نہ مارے، لیکن بعد میں آپ کو زید غصہ چڑھا دے تو آپ جو ہے اس کو مار دیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا لا اضرب زیدن اعوذ، کہ میں زید کو کبھی نہیں ماروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آئندہ پوری زندگی میں جو ہے وہ زید کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ماروں گا. تو اعوذ کیا کرتا ہے، آئندہ مستقبل میں جو آپ نے کام جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں آئندہ مستقبل میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. اور قطو یہ جب آپ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماضی کے اندر وہ پوری زندگی میں وہ کام کبھی نہیں کیا. اس طریقے سے لا ازلم اعوذ، میں کبھی جو ہے وہ اپنی پوری زندگی کے اندر آئندہ مستقبل میں ظلم نہیں کروں گا. قبل و بعدو کی تین حالتیں. قبل و بعدو، جی قبل و بعدو پہلے بعد، یہ ہمیشہ مضاف الیہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی قبل اور بعدو ان کے بعد جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ یہ مضاف ہوتے ہیں اپنے ماں بعد کی طرف، ظاہر بات ہے ان کے بعد مضاف الیہ آتا ہے. تو قبل و بعدو یہ ہمیشہ مضاف الیہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ قبلو کا معنی ہے پہلے اور بعدو کا معنی ہے بعد. اب کس چیز سے پہلے اور کس چیز کے بعد، ظاہری بات ہے وہ آگے جب جملہ آئے گا تو وہ بتائے گا کہ بھائی فلاں چیز سے پہلے یا فلاں چیز کے بعد. ٹھیک ہے. تو قبل عمرین، جیسے عمر سے پہلے، یا قبل زیدن زید سے پہلے، یا قبل یوم الجمعہ جمعے کے دن سے پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے بعد مضاف الیہ کو چاہتے ہیں. ان کے استعمال کے جو ہے وہ تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ، ان کا مضاف الیہ عبارت میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اب تین طریقے بتا رہے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ مبنی ہوگا، دو طریقے معرب ہوں گے. تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ان کا مضاف الیہ عبارت میں موجود ہوگا، یعنی جب ان کا عبارت میں مضاف الیہ موجود ہو اس وقت تو یہ پکا جو ہے وہ معرب ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے جئتو قبل زید و بعد عمرو، میں زید سے پہلے اور عمر کے بعد آیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر مفعول ہونے کی وجہ سے یہ قبلہ ہے اور جو ہے وہ بعدہ ہے. ٹھیک ہے. جی تو فعل، تو ضمیر فاعل، قبل زید مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، بعد عامر مرکب اضافی ہو کر معطوف، معطوف علیہ مل کر یہ مفعول بن جائیں گے. تو یہ قبلہ یہاں پر جو ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے کیا ہے یہاں پر منصوب ہے. تو جب ان کا مضاف الیہ یعنی قبل و بعد آ جائیں اور ان کا مضاف الیہ عبارت کے اندر آ جائے تو وہ معرب والی صورت ہوگی، تو پھر آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو اعراب دینا ہوگا. نمبر دو، ان کا مضاف الیہ محذوف ہوگا. ٹھیک ہے. ان کا مضاف الیہ عبارت کے اندر تو موجود نہیں ہوگا مگر متکلم کے ذہن کے اندر موجود ہوگا. یہ والی صورت جو ہے نا یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی متکلم کے ذہن کے اندر وہ صورت وہ موجود ہوگا مضاف الیہ، کہ بھئی میں نے کیا جو ہے وہ بات کرنی تھی جو میں نے جو ہے وہ معذوف رکھی ہوئی ہے. جیسے للہ الامر من قبل و من بعد،
ٹھیک ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، اب دیکھیں اللہ ہی کے لیے ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اب دیکھیں من قبل، اس کے بعد آگے مضاف الیہ نہیں لکھا ہوا، ومن بعد اس کے آگے جو ہے وہ مضاف الیہ نہیں لکھا ہوا، اور شروع میں حالانکہ من جو ہے وہ حروف جارہ داخل بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو قبلی، من قبلی و من بعدی نہیں پڑھ رہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صورت جو ہے وہ مبنی والی ہے، اور یہی جو ہے وہ ظروف مبنیہ میں سے یہ والی صورت ہے. تو بتا رہے ہیں کہ جب ان کا مضاف الیہ عبارت کے اندر موجود نہ ہو، اور اس طریقے سے اس کا جو مضاف الیہ ہے لیکن متکلم جو بات کرنے والا ہے اس کے ذہن میں موجود ہو، تو یہ صورت جو ہے وہ مبنی کہلاتی ہے. جیسے للہ الامر من قبل و من بعد، ای من قبل کل شیء و من بعد کل شیء. ٹھیک ہے، اللہ ہی کے لیے ہر فیصلہ ہے، ہر کام سے پہلے بھی اور ہر کام کے بعد بھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر آگے والے شروع میں جب ہم نے تقدیری عبارت نکالی، ای من قبل کل شیء و من بعد کل شیء. اب دیکھیں اب اس کا مضاف الیہ ہم نے جب عبارت میں جیسے ہی عبارت میں لے آئے، تو اب یہ صورت کون سی بن گئی؟ معرب والی بن گئی یا مبنی والی بن گئی؟ معرب والی بن گئی استاذ. معرب والی بن گئی، شاباش. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کا مضاف الیہ عبارت میں موجود ہوگا تو یہ صورت معرب والی ہے. تو جب یہاں تک تو ہم نے یہ مبنی تھی، لیکن جب ہم نے اس کی تقدیری عبارت نکال دی، مضاف الیہ جب عبارت کے اندر لے آئے، تو اب یہ دیکھیں من قبلی فوراً فوراً من قبلی ہو گیا، من بعد کل شیء من قبلی کل شیء ومن بعد کل شیء. ٹھیک ہے جی. تو یہ ویسے تقدیری بات نکالی ہوئی ہے، لیکن اصل یہاں تک ہے للہ الامر من قبل و من بعد. ٹھیک ہے، تو یہاں تک دیکھیں اس کا مضاف الیہ بھی عبارت میں موجود نہیں ہے، تو یہ صورت کون سی ہے؟ مبنی ہے. اس طریقے سے یہاں پر ہے اقرا الدرسا. دیکھیں اقرا الدرسا قبلو، اقرا الدرسا قبلو. ٹھیک ہے، کہ میں پہلے سبق پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر اس کا مضاف الیہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن متکلم کے ذہن میں موجود ہے، تو یہ دیکھیں قبلو آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا جو ہے وہ مضاف الیہ ہم ذکر کر دیں گے، تو چونکہ یہ مفعول بن رہا تھا تو لہذا اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کا مفعول فی بن رہا تھا، تو اس کا اوپر زبر آ جائے گی، ای قبل زملائی. ٹھیک ہے، ای قبل زملائی، تو اب اس کا مضاف الیہ دیکھیں موجود ہو گیا، تو اب اس کے اوپر زبر آ گئی. کیوں؟ مفعول فی ہونے کی وجہ سے. لیکن چونکہ اگر اس کا مضاف الیہ عبارت میں موجود نہیں ہوگا، متکلم کے ذہن میں ہوگا، تو اس وقت یہ قبلو ہی رہے گا اور بعدو ہی رہے گا. نمبر تین، یہ بھی ان کا مضاف الیہ محذوف ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن نسیہ منسیہ ہوگا، یعنی متکلم کے ذہن میں بھی جو ہے موجود نہیں ہوگا، یعنی متکلم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھئی اس کا مضاف الیہ کیا ہے، تو اس وقت بھی یہ صورت کیا ہوگی؟ معرب ہوگی. جیسے راشد یاکل من قبل، کہ راشد جو ہے وہ پہلے سے کھا رہا تھا. اب متکلم کو یاد نہیں ہے، متکلم بھول گیا کہ پتہ نہیں کب سے کھا رہا تھا، کس سے پہلے کھا رہا تھا، اس کو کچھ یاد نہیں ہے، تو پھر یہ صورت معرب بن جائے گی. تو یہ تین صورتیں ہیں قبل و بعدو کی، ان کو بھی یاد کر لیجیے اچھی سے. اچھا جی، اس کے بعد ہے فائدہ. پہلی اور تیسری صورت معرب ہے. اس صورت میں قبلو اور بعدو پر ترکیبی لحاظ سے اعراب بدلتا رہے گا، اور دوسری صورت چونکہ مبنی ہے اس لیے اس کا اعراب مبنی پر ضم ہوگا. اب اس کے بعد آگے آتے ہیں ظرف مکان. تعریف: فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر جو اسماء دلالت کرے ان کو ظروف مکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا دلالت کرتے ہیں؟ یہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. ان کی تعداد 10 ہے. ٹھیک ہے، حیثو، قدامو، خلفو، تحتو، اینا، انا، عندہ، لدا، لدن. پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ ظروف زمان تھے، از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز، منذ، قدتو، اعوذ، قبل، بعدو. تو ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 12. یہ ہے ظرف مکان. ٹھیک ہے، تو ان کے 10 ہے. حیث، قدام، خلف، فوق، تحت، اینا، انا، عندہ، لدا، لدن. اس میں سے پہلا ہے حیث، جس جگہ. دیکھیں آگے جگہ والا معنی. ٹھیک ہے، ہم نے جب وہاں پر آ رہے تھے تو ہم پڑھ رہے تھے متا، وقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. از، جب یا جس وقت، وقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پر آ رہی ہے جگہ، حیثو، جس جگہ. تو یہ اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے وہ حیثو کیا ہوتا ہے؟ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. جیسے اجلس حیثو زیدن، اجلس اجلس حیثو یجلسو زیدن. ٹھیک ہے جی، بیٹھو اس جگہ جہاں زید بیٹھا. دیکھیں بیٹھنے کی جگہ پر جو ہے جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ترکیب تو وہی ہوگی جو آپ عام ترکیب کرتے ہیں، لیکن بس یہ ہوگا کہ حیثو کو ہم جو ہے وہ مضاف بنا دیں گے، اور آگے جو ہے وہ فعل فاعل ترکیب کر کے مرکب اضافی بنا کر مفعول بنا دیں گے. جیسے اجلس فعل امر، انت ضمیر فاعل. ٹھیک ہے، حیثو مضاف، یجلسو فعل، زید فاعل. ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. جملے کی طرف مضاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جملے کی پھر الگ سے ترکیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس لیے یجلس فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی
فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے ہے قدام، خلف، فوق، تحت، یہ بھی مضاف ہوتے ہیں، ان کی بھی قبل و بعد کی طرح تین تین صورتیں بنیں گی۔ دو صورتوں میں یہ معرب ہوں گے اور ایک صورت میں مبنی ہوں گے، وہی صورت بھی جو ہم نے قبل و بعد کی پڑھی تھی کہ جو ہے وہ یہ بھی قدام و خلف و فوق و تحت، تو ان کی بھی وہی صورتیں بنے گی کہ ایک صورت جو ہے وہ ان کا مضاف الیہ عبارت میں موجود ہوگا تو اس وقت جو ہے یہ معرب ہوں گے۔ اگر ان کا مضاف الیہ عبارت میں موجود ہو، عبارت میں موجود نہ ہو، متکلم کے ذہن میں ہو، تو وہ صورت مبنی ہوگی، ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ حیثو، قدام و خلفو ہی رہیں گے، ورنہ جو ہے وہ پھر جو ترکیب میں بن رہے ہوں گے وہی والا اعراب آ جائے گا۔ اور اگر یہ ان کا مضاف الیہ عبارت میں موجود نہ ہو اور متکلم کے ذہن سے بھی نکل جائے، متکلم کو بھی یاد نہ رہے، تو پھر بھی وہ صورت جو ہے وہ معرب کہلائے گی۔ آگے ہے اینا اور انا، کہاں جہاں، یہ جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے اینا تمشی، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ بھی جگہ کے بارے میں آ رہا ہے، اینا اور انا، ٹھیک ہے، اینا تمشی، آپ کہاں چل رہے ہیں، مطلب آپ کس جگہ پر چل رہے ہیں، اینا تذهبوا، آپ کہاں جا رہے ہیں، مطلب آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں، انا تقعد، آپ کہاں بیٹھیں گے، یعنی آپ کس جگہ پر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فائدہ، یہ سوال کے لیے آتے ہیں تو صدارت کلام کو چاہتے ہیں، یعنی صدارت کلام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کلام کے شروع میں آئیں گے پھر، کیونکہ یہ جو ہے وہ کلام کے شروع میں آتے ہیں تاکہ شروع سے پتہ لگ جائے کہ بھئی یہاں پر یہ جملہ سوالیہ ہے، تو صدارت کلام کو چاہتے ہیں، یعنی کلام کے شروع میں آتے ہیں تاکہ شروع سے معلوم ہو جائے کہ جملہ استفہامیہ آ رہا ہے۔ کبھی یہ شاید کبھی بھی آتے ہیں، جیسے این تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا، یعنی جس جگہ پر تم بیٹھو گے میں بھی اسی جگہ پر بیٹھوں گا۔ انا تقم اقم، جہاں آپ کھڑے ہوگے میں بھی کھڑا ہوں گا، یعنی جس جگہ پر آپ کھڑے ہوگے میں بھی اسی جگہ پر ضرور جاؤں گا، وہاں پہ کھڑا کھڑا ہوں گا۔ اچھا جی، آگے ان کی ترکیب کے بارے میں بتا دیا۔ آگے فائدہ، انا جب فعل کے بعد آئے تو کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فاتو حرسکم انا شئتم، اب یہاں پر جو ہے جب فعل کے بعد جو ہے جب انا آتا ہے تو پھر یہ کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فاتو حرسکم، دیکھیں یہاں فاتو جو ہے وہ آ رہا ہے فعل، اس کے بعد انا آ رہا ہے تو یہاں پر یہ کیفا کے معنی میں ہم کریں گے فاتو حرسکم، فاتو آ جاؤ حرسکم اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم جیسے تم چاہو، یا کیسے کیسے وزن میں تو یہاں بیٹھے گا نہیں، اس لیے ہم جیسے وزن میں کر دیں گے، جیسے چاہو، ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں پر یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ بھائی جو ہے کیا نام اس کا، کہاں تم چاہو گے، ٹھیک ہے، یا کہاں جہاں تم چاہو گے، تو یہ اس کا پھر ہم کئی کے معنی میں کریں گے، ہم کہتے ہیں نا کئی حالوں کا، آپ کا حال کیا، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، کئی انتا، آپ کیسے ہیں، تو وہی میں ترجمہ کریں گے انا تم جیسے تم چاہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے انا یؤفکون، کہ وہ کیسے جاتے ہیں۔ آگے آگے آئندہ، آئندہ اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے گا بھائی، آئندہ کو، آئندہ پاس، یہ بھی ترکیب میں مضاف بنتا ہے، اور ماں بعد میں، اور بعد میں مفعول فی، جیسے المال عند زید، المال مبتدا، عند زید مرکب اضافی ہو کر خبر۔ اب عندہ کو عندہ کیوں پڑھ رہے ہیں، خبر تو مرفوع ہوتی ہے، کون جواب دے گا؟ عند زید ہونا چاہیے تھا، عند زید ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ مفعول فی ہے۔ مفعول فی کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اصل میں ترکیب جب بھی مفعول فی کی ترکیب آتی ہے، اس میں ظروف کی آتی ہے، تو پہلے ان کو جو ہے وہ فعل کے جو ہے متعلق کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ فعل کے متعلق کر کے پھر مفعول فی بنانے کے بعد پھر ہم اس کو خبر بناتے ہیں، لیکن چونکہ یہ طریقہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر مرکب جاری کے اندر ہی استعمال کرتے ہیں، اسماء ظروف کو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ترکیب کے اندر لے آتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اصل میں ایسے ہے تو مفعول فی، لیکن مفعول فی بننے کے بعد پھر یہ خبر بن جائے گا، تو المال عند زید، مال جو ہے وہ زید کے پاس ہے، تو اور لدا لدن، یہ بھی، یہ دونوں بھی عندہ کے معنی میں آتے ہیں۔ اب چونکہ عندہ معنی ہے پاس، اور لدا اور لدن ان کا معنی بھی پاس ہے، تو ان میں فرق کیا ہوا پھر، تو وہ فرق آگے بتایا جا رہا ہے کہ عندہ اور لدا اور لدن میں فرق، عندہ اس وقت لائیں گے جب چیز پر آپ کا قبضہ ہو، یعنی آپ اس چیز کے مالک ہو، تو اس وقت آپ عندہ لے کر آ سکتے ہیں، اگرچہ وہ چیز آپ کے پاس اس وقت موجود ہو یا نہ ہو، لیکن لدا اور لدن یہ آپ جو ہے وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ چیز آپ کے پاس ہو، اسی وقت آپ کے پاس موجود ہو، قبضہ آپ اس کے مالک ہوں یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی چیز میرے پاس ابھی موجود ہے۔ آئندہ جب استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز میں اس چیز کا مالک ہوں، میرے قبضے میں ہے، لہذا وہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، لہذا وہ میری ہے، اس وجہ سے آئندہ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ چیز پر آپ کا قبضہ بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس چیز کے مالک ہوں، اور لدا اس وقت استعمال کرتے ہیں، لدا لدن، جب وہ چیز آپ کے پاس اسی وقت موجود بھی ہونی چاہیے۔
جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، مطلب زید اس مال کا مالک ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی زید کے پاس بہت مال ہے۔ اچھا جی، المال لدیہ، مال میرے پاس ہے، مطلب میری جیب کے اندر جو ہے اس وقت مال موجود ہے۔ اچھا جی، ترکیب المال مبتدا، لدئی کا مرکب اضافی ہو کر مفعول فی، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر لدئی کا مفعول فی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ لدئی، ٹھیک ہے، دیکھیں نسبی جری حالت آ رہی ہے، تو یہاں پر مفعول فی بن رہا ہے، تو ثابتہ فعل کے لیے مفعول فی بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو ثابتہ، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا ثابتہ کے لیے، ثابتہ فعل اپنے فاعل مفعول فی میں کا جملہ فعل یا خبریہ ہو کر اب بن جائے گا خبر، خبر میں کا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تیس کی ترکیب بھی عموماً جو ہے وہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ترکیب اصل طریقہ تو وہی ہے، جس طرح جار مجرور کا فعل معطوف نکال کے پہلے اس کو بناتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ ان ساروں کو پہلے ہر حال میں مفعول فی بناتے ہیں، مفعول فی بنانے کے بعد پھر خبر بنا دیتے ہیں، یا پھر جو ہے مبتدا مؤخر بنا دیتے ہیں، جو بھی بن رہا ہوتا ہے، مبتدا بن رہا ہو مبتدا بنا دیتے ہیں، وہ بات کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پر عموماً جو ہے وہ ترکیب ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم ان کو ترکیب میں ہی لے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھی حضرات کو؟ جی 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 استاد۔ استاد محترم۔ آگے تمرین، ضرور ظرف کی اور اس کی ہیں، ظرف کی اور اس کی دونوں قسموں کی تعریف کریں، تو کیا بات ہے۔ اچھا جی، ظرف کی اور اس کی دونوں قسموں کی، یعنی ظرف کی اور ظرف کی جو آگے دو قسمیں ہیں نا، ان کی تعریف کریں، یعنی ظرف کی تعریف کریں، اور ظرف کی دونوں دونوں جو آگے قسمیں ہیں نا، ظرف زمان اور ظرف مکان، ان کی بھی تعریف کریں۔ اچھا جی، سوال نمبر دو، ظرف زمان اور ظرف مکان کون کون سے ہیں، تحریر کریں۔ متا اور ایانہ کے متعلق جو تفصیل پڑھی مع فوائد لکھیں، عندہ لدا اور لدن کے متعلق جو تفصیل پڑھی مع فرق لکھے، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو یہ ہمارے جو ہے وہ نہ رہتا ہے بھائی ابھی، اس میں غیر متمکن کی جو ہے وہ ساتویں قسم اسماء کنایات کا بیان، نیند تو نہیں آئی بھائی؟ نہیں استاد جی، جاگ رہے ہیں استاد محترم۔ جاگ رہے ہیں شاباش۔ اچھا جی، اسماء کنایات کا بیان، اسماء کنایات ان اسماء کو کہتے ہیں جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کریں، اس کی دو قسمیں ہیں، کنایہ از عدد، کنایہ از حدیث۔ کنایہ از عدد کا بیان، کنایہ از عدد وہ اس میں کنایہ ہے جو مبہم عدد پر دلالت کرے، ان کی تعداد تین ہے، ٹھیک ہے بھائی جی۔ کنایہ کی جو ہے وہ دو قسم بنائی، کنایہ از عدد یعنی جس کے میں جو ہے وہ گنتی کا تعلق ہوگا اس کا، اور کنایہ حدیث کا تعلق بات کے ساتھ ہوگا۔ تو کنایہ عدد وہ اس میں کنایہ جو مبہم عدد پر دلالت کریں، یعنی عدد سے مطلب مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ جو مبہم بات پر دلالت کریں ان کو کنایہ حدیث کہتے ہیں۔ تو کنایہ عدد وہ اس میں کنایہ ہے جو مبہم عدد پر دلالت کریں، ان کے تعداد تین ہیں، جیسے کم، کذا، کائچن۔ ان میں سے کم کی دو قسمیں ہیں، کم خبریہ، کم استفہامیہ۔ اب سب سے پہلے کم خبریہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کم خبریہ، اس کے ذریعے مبہم عدد کی کثرت بیان کی جاتی ہے، اس کا معنی بہت، کئی اور کتنا وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ عمل، اس کی تمیز یعنی وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی جائے مفرد مجرور یا جمع مجرور دونوں طرح آتی ہے، یعنی کم خبریہ کی جو تمیز ہوگی، کم ترکیب کے اندر ممیز بنتا ہے، اور اس کے بعد جو آتی ہے اس کی تمیز ہوتی ہے، تو اس کی جو تمیز ہوگی وہ کیا ہوگی، مفرد مجرور ہوگی یا پھر جمع مجرور ہوگی۔ تو جیسے ہی اس کی تمیز مجرور ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کم خبریہ ہے، اور جیسے ہی اس کی تمیز جو ہے وہ منصوب ہوگی تو فوراً آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کم استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کم خبریہ اس کے ذریعے مبہم عدد کی کثرت بیان کی جاتی ہے، یعنی اس میں جو ہے جب آپ ترجمہ کریں گے تو بہت والا ترجمہ آئے گا، بہت والا، ٹھیک ہے جی۔ تو عمل، اس کی تمیز یعنی وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی جائے مفرد مجرور یا جمع مجرور آتی ہے، مجرور اس لیے کہ کم کی اضافت اپنی تمیز کی طرف ہوتی ہے، جیسے کم مالن انفقتو، تو کم ممیز، مالن تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ بن جائے گا مفعول فی۔ انفقتو، یہ فعل بفاعل، ٹھیک ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو بہت سارا مال میں نے خرچ کیا، اب دیکھیں یہاں پر یہ بہت سارا مال، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ترجمہ اس کا کر رہے ہیں بہت سے یا کئی سارا مال، ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے کئی، بہت، یہ کتنا جو ہے وہ جملے کے اعتبار سے ان کے ترجمے ہوتے ہیں۔ اور کم استفہامیہ، اس کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جس چیز کی عدد کے بارے میں پوچھا جائے اسے کم کی تمیز کہتے ہیں، جیسے کم ساعتن تنام فی اللیل، ٹھیک ہے، آپ رات کو کتنے گھنٹے سوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب عمل، اس کی تمیز یعنی وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے وہ عام طور پر مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کم قلمن عندک، اب دیکھیں کم قلمن آ گیا تو قلمن سے آپ فون پہ جان دیں گے کم استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ
دو زیر آ جائے اس کے نیچے، کم مالین آ جائے، تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے، کم کم خبری ہے. کم خبری خبری ہے. ہے. شاباش، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے فائدہ. کم خبری اور کم استفہامیہ کے تمیز کے درمیان من بھی داخل ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہونے دو. اچھا جی، آگے ہے فائدہ. کم خبری اور کم استفہامیہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ جملے کے شروع میں ہو. یہ بھی جملے کے شروع میں آتے ہیں، جیسے آئین اور انا آتے تھے. کم خبریہ اور کم استفہامیہ میں فرق. کم خبریہ کی تمیز کبھی مفرد مجرور کبھی جمع مجرور ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ کم خبریہ اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ نہ ہو. اگر فاصلہ ہوا تو اس کی تمیز منصوب ہوتی ہے. مثال مفرد مجرور کی، جیسے کم رجل عندی، ٹھیک ہے، میرے پاس جو ہے وہ بہت سے آدمی ہیں، ٹھیک ہے. اور مثال جمع مجرور کی، جیسے کم رجال عندی، میرے پاس بہت سے آدمی ہیں. مثال فاصلے کی، جیسے کم عندی رجلن، ٹھیک ہے جی. تو یا پھر آپ کا رجالن. تو اب دیکھیں یہاں پر اس کے درمیان کم اور تمیز کے درمیان، ممیز اور تمیز کے درمیان فاصلہ آ گیا، تو اب اس کی تمیز کیا ہے، منصوب ہے. میرے پاس بہت سے آدمی ہیں. جبکہ کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے. کم خبریہ میں یہ دونوں میں فرق ہو گیا. اور آگے کم خبریہ میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے، جبکہ کم استفہامیہ میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے، جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو سوال کے اندر جو ہے وہ صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا. یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ مجھے جو ہے وہ فلاں جگہ کے بارے میں بتا دو، آپ کو یہ کیا بات ہوئی، آپ جھوٹ بول رہے ہو. او بھائی جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور اگر کسی چیز کے بارے میں کم خبری ہے تو اس میں ظاہری بات ہے خبر دی جائے گی. تو خبر دینے میں انسان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور سچا بھی ہو سکتا ہے. کہ یعنی میں آپ کے جو ہے وہ، میں نے کل جو ہے وہ، یا پھر میں آپ کو جو ہے وہ، ہاں، کل میں نے جو ہے وہ زید کو دیکھا. اب ہو سکتا ہے کہ اس نے نہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. لیکن سوال کے اندر جو ہے وہ جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. قاعدہ نمبر ایک، کم کی تمیز اگر ظرف ہو تو یہ ما بعد فعل کے لیے مفعول فی مقدم ہوگا. ٹھیک ہے جی، کم کی تمیز اگر کیا ہو، ظرف ہو، تو یہ ما بعد فعل کے لیے مفعول فی مقدم ہوگا. جیسے کم وقتاً قرأتا، کتنا وقت آپ نے پڑھا. تو اب دیکھیں وقتاً، ٹھیک ہے جی، یہ وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، وقتاً. اب یہاں پہ دیکھیں یہ مفعول فی بنے گا. پھر کم ممیز وقتاً تمیز، اور وقتاً سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ استفہامیہ ہے، یہ جو ہے وہ خبریہ نہیں ہے. کم وقتاً قرأتا، کتنا وقت آپ نے پڑھا. تو کم وقتاً ممیز تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول فی، اور قرأتا فعل بفاعل، فعل فاعل مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نا. تو نہیں، وقتاً سے استفہامیہ، تو پھر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور اگر کم کی تمیز ظرف نہ ہو تو پھر یہ ما بعد فعل کے لیے مفعول بھی ہی مقدم ہوگا. جیسے کم مالن انفقتو، ٹھیک ہے جی، کم مالن. تو اب یہ اس کی تمیز جو ہے وہ کیا ہے، یہ مال ہے، نہ اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق جو ہے وہ جگہ کے ساتھ ہے. تو یہ پھر مفعول بھی ہی ہوگا. تو کم مال انفقتو، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہی، انفقتو فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ قاعدہ بھائی بہت اہم ہے، تو یہ قاعدہ آپ جو ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اچھا جی، آگے جو ہے وہ اس کی ترکیب آگے قضا کے بارے میں. قضا یہ عام طور پر عدد مبہم کی قلت یا کثرت پر دلالت کرتا ہے. عمل یہ اپنے تمیز کو نسب دیتا ہے، جیسے عندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مبہم عدد کی جو ہے وہ کبھی قلت بیان کرتا ہے، کبھی اس کی کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کأین، یہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے، دو زیر کے ساتھ یا پھر نون کے ساتھ. آپ نے پڑھا تھا کہ تنوین جو ہے نون ساکن کا ہی نام ہے. تو دونوں طریقوں سے یہ لکھا جاتا ہے. کأین اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور کأین یا کے نیچے دو زیر لگا دیں اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے. تو کأین یہ اکثر کم خبریہ کی طرح عدد کی کثرت پر دلالت کرتا ہے. یعنی آپ نے پڑھا تھا نا کم خبریہ، یہ مبہم عدد کی کثرت کو بیان کرتا ہے. تو بتا رہے ہیں کأین بھی، یہ بھی کم خبریہ کی طرح ہی عدد کی کثرت کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کی تمیز جو ہے مفرد منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کائشین کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے. جبکہ کم خبریہ کی تمیز کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ مفرد مجرور یا جمع مجرور ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کائشین کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے. جیسے کائین رجلا عندی، اور اکثر اس کی تمیز پر من حرف جر داخل ہوتا ہے، پھر تمیز مجرور ہوتی ہے. جیسے کائین من قریۃ اہلکناہا. کائین کی ترکیب. آگے ہے کنایہ از حدیث کا بیان. یعنی وہ اس میں کنایا جو مبہم بات پر دلالت کرے. ان کی تعداد دو ہے، کئیتا اور زیتا. کئیتا و زیتا مبہم بات اور مبہم فعل پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کسی واقعے یا حادثے کو اشاروں میں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ اکیلے استعمال نہیں ہوتے بلکہ مقرر استعمال ہوتے ہیں، اور عام طور پر محلن منصوب مفعول بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب یہاں پر جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کئیتا اور زیتا ہے نا،
یہ کسی چیز کو آپ نے اشاروں میں بیان کرنا ہو نا، اس کی پوری تحقیق نہ بیان کرنی ہو تاکہ کوئی اور ساتھ والا سمجھ نہ جائے، تو پھر آپ اشاروں کے لیے پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کی تمیز جو ہے وہ محلن منصوب ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ تکرار کے سارے استعمال ہوتے ہیں، دونوں کٹھے ہمیشہ لے کر آئیں گے، ایسا نہیں کریں گے آپ نے کئی تک کو ایک دفعہ لکھ دیا، بلکہ آپ کہیں گے سمعت کئی تب کئی تھا، میں نے ایسے ایسے سنا، یا قلت له زیت و زیتا، میں نے اس کو ایسے ایسے کہا، تو کئی تھا وہ کئی تھا دو دفعہ لے کر آئیں گے، زیتا و زیتا، یعنی تکرار کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کو استعمال کریں گے۔ تمرین آ گئی، اس میں کرایہ کی تعریف کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، کہ اس میں کرایہ کی تعریف بھی ہوگی، اس کی کتنی قسمیں، آپ نے دو قسمیں پڑھ لی، کم خبریہ، اس میں کرایہ کی دو قسمیں، کم خبریہ کم استفہامیہ۔ اچھا جی، کم کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی جو ہے وہ، تو یہ کم کے بارے میں آ رہا ہے نا، تو کم کی کتنی قسمیں ہیں، کم کی دو قسمیں، بھائی آپ نے پڑھی تھی، کم خبریہ کم استفہامیہ، اوپر آ رہا ہے اس میں کرایہ مطلق، اس میں کرایہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو وہ آپ کر رہے ہیں کم قضا اور کائی، تینوں بتائیں گے۔ کم خبریہ اور کم استفہامیہ کا عمل لکھیں۔ کم خبریہ اور کم استفہامیہ کے بارے آپ نے لکھا تھا، کم خبریہ کی تمیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مفرد مجرور یا جمع مجرور ہوتی ہے۔ کم استفہامیہ کی تمیز جو ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ کم خبریہ کا کم استفہامیہ میں فرق بتائیں، وہ فرق بھی آپ نے پڑھ لیا۔ قضا اور کائین کا عمل لکھیں، یہ بھی آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا کہ کائین کی جو کیا نام ہے اس کا، یہ بھی کم خبریہ کے ذریعے عمل کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی تمیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، مفرد منصوب ہوتی ہے، اور اکثر اس میں من داخل ہوتا ہے، من کے ساتھ جب آتی ہے تو اس کی تمیز مجرور ہو جاتی ہے۔ کنایہ از حدیث، یہ کس کی قسم ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ کنایہ از حدیث یہ کس کی قسم ہے، مطلب یہ کنایہ از حدیث یہ بھی جو ہے وہ اس میں کنایہ کی ہی قسم ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی تعداد دو ہے، وہ کون کون سی ہے؟ کئیتا و زیتا ہے۔ آگے ان کی ترکیب آ گئی ہیں، آگے اس میں غیر متمکن کی آٹھویں قسم مرکب بنائی، اس کا تعلق جو ہے وہ گنتی کے ساتھ ہے، 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے وہ مرکب بنائی میں داخل ہے، جیسے احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ، اور جو ہے وہ تیسرۃ عشرہ تک ہو گیا، ٹھیک ہے، 9 تک، تو یہ 11 سے لے کر 9 تک جو ہے وہ اس میں داخل ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کے دونوں جز جو ہے مبنی پر فتح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، احدہ عشرہ تو دونوں جز مبنی پر فتح، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ٹھیک ہے، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ، بس اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا جو 12 ہے نا، اثنا عشرہ، اس کی جو ہے وہ حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اسلامی جو یہ جو تسنیہ ہے نا، اس کا اعراب آپ اس میں متمکن کے 16 قسموں میں پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے؟ اسنانی و اسنتانی کا اعراب پڑھ چکے ہیں نا؟ جی استاد جی جی استاد تو محترم وہاں پر پڑھے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا جو ہے وہ رفع الف کے ساتھ، تسنیہ جو ہے وہ یا کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، ٹھیک ہے جی جی، تو یہ وہی والا اس کا جی اعراب، استاد اس کا محترم۔ اعراب ہو جائے گا، تو یہ صرف اسنا جو ہے یہ اس میں معرب ہے، باقی جو ہے وہ ان باقی سب جو ہے ان کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، اتنا کافی ہے؟ جی استاد جی جی استاد جی جی میرا خیال استاد ہے کافی ہے۔ چلو جی بھائی، یہ ہم نے جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کے ہماری جو ہے وہ 8 قسمیں جو ہے مکمل ہو گئی۔